السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے مختصر سی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو دو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ یہ دو نصیحتیں اتنی اہم ہیں اور اتنی ان کی اہمیت ہے کہ ہم مسلمانوں کے ایمان کے ارد گرد یہ دو باتیں گھومتی ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ ہم اکثر و بیشتر شاید یہی سمجھتے ہیں اللہ کا ذکر یہی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، یا دن میں کسی وقت ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، یا چند نوافل پڑھ لیں، یا اسی طرح نماز پڑھ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہی اللہ کا ذکر ہے۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو کہاں یاد کریں اس کو؟ ایک سوال ہے۔ ذکر کا مطلب یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا کوئی اہم معاملہ ہو، کوئی قدم ہو جو ہم اٹھائیں، چاہے کسی کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہوں، لین دین کر رہے ہوں، راستے میں آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، کوئی غصہ دل آ رہا ہے، یا کوئی خدا نخواستہ شیطانی حرکت ہے وہ سامنے آ رہی ہے، یا اسی طرح ہم گھر کے اندر ہیں، گھر کے باہر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اس موقع پر کسی قسم کا معاملہ کرتے وقت ہم اللہ کو یاد کر لیں۔ یہ صحیح معنوں میں ذکر کا مطلب ہے۔ یعنی اس وقت ہم ضرور یہ سوچ لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کیا اللہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض تو نہیں ہوگا؟ جب میں اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہوں اور اللہ کو یاد کر کے غلطی سے باز رہتا ہوں، غلط کام نہیں کرتا، اور اس سے پلٹ کے نیکی کی طرف پلٹتا ہوں، تو ایسے موقع پہ اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ وہ اس طرح کہ جب میں نے مشکل حالات میں شیطان کے سب جال بچھے ہوئے تھے، اس کی کشش بھی تھی، خواہشات نے بھی دل میں جگہ بنا لی تھی، مگر سب کو ایک طرف کر کے میں یہی سوچتا ہوں کہ نہیں، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، میں باز رہنا چاہتا ہوں، اور واقعی میں رک جاتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس یاد کرنے کا جو اہم مقام ہے وہ مقام ہے جہاں ہمارا میزان ہوگا کہ ایسے موقع پہ اللہ ہمیں بھولے گا نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص عین اس موقع پر جبکہ کوئی غلط کام کی دعوت اس کو دی جا رہی تھی، اس کا نفس اس کو ابھار رہا تھا، شیطان اس کو کہہ رہا تھا کہ آؤ ادھر پلٹ کے، مگر وہ پلٹنے کی بجائے کھڑا ہو گیا اور اس نے یاد کیا، اللہ میں نے تو اس کا جواب کل کو تجھے دینا ہے، تو میں یہ کیسے حرکت کر سکتا ہوں؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے تیرے آگے کھڑا ہو کے اس سوال کا جواب دیتے وقت، اگر تو نے مجھ سے پوچھ لیا تو ایسے موقع پہ اگر بندہ ڈر جاتا ہے اور باز رہتا ہے غلطیوں سے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ الْجَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہوگا، وہ جنت میں رہے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے بڑا پسند کیا ہے۔ ہم ذکر کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہیں،
لیکن حقیقت میں ذکر یہی ہے، زبان چلتی رہے یہ بھی ذکر ہے، لیکن ان ذکروں میں، ان تمام اذکار میں سب سے بڑا ذکر جو وہ یہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو بڑا سراہا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی بڑی مثالیں دی ہیں بنو اسرائیل کے لوگوں کی، ان کے نیک افراد کی۔ یہ سنی ہوگی آپ نے سب سٹوریز، لیکن یہ مقام ہوتا ہے بڑا اونچا مقام کہ آدمی عین اس موقع پر جبکہ خواہشات اس کو دعوت دے رہی ہوں، شیطان اس کو دعوت دے رہا اور بندہ رک جائے نہیں۔ اسی ذکر کی ایک برانچ ہے صبر، کہ آدمی جب اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو غصہ نہیں آتا، وہ بے صبرا نہیں ہوتا، وہ صبر کے دامن کو تار تار نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط بنا لیتا ہے، بڑا مضبوط، اس لیے کہ دکھ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، کچھ بھی آیا ہے، میری بیک پہ میرا اللہ ہے، اس اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ایسے لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کو آپ خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، بلکہ عین اس موقع پر پہاڑ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صرف اتنے لفظ منہ سے نکالتے ہیں کہ انا للہ، ہم تو یقیناً اللہ کے لیے ہیں۔ اگر یہ مصیبت آئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی، تو یہ کیا، انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ عین مصیبت کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر اپنے رب کو یاد کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے، اور رب کو اس طرح یاد کیا جا سکتا ہے اس موقع پر جب انسان صبر کا پہاڑ بن جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی اتنی تاکید کی ہے کہ وہ صبر بھی بڑا ریوارڈ رکھتا ہے، اور یہ تاکید اگر ہم دیکھیں تو مکہ سے لے کر مدینہ کے آخری لمحے تک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور صحابہ کرام کو کی جاتی رہی۔ اگر مکہ میں انہیں تکلیفیں ملی تو اس موقع پر بھی کہا گیا صبر کرو، اور جب صحابہ چیخے کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیے انہوں نے ہماری ہڈیاں توڑ دی ہیں، ہمیں آج مارا پیٹا گیا ہے، ہمیں آج تکلیف پہنچائی گئی ہے، آپ دیکھتے نہیں، الا تنظر الینا، اللہ کے رسول آپ دیکھ نہیں رہے میرا کیا حشر کر دیا ہے، الا تدعو لنا، اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے رب سے دعا نہیں کرتے، اللہ کے رسول کیا ہمیں آپ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان کے خلاف بھی ہتھیار اٹھائیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع پر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم تھوڑی سی تکلیف آنے پر اتنی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو، تم سے پہلے کے جو مسلمان تھے ان کا تو عالم یہ تھا کہ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کی بات کہی تھی اور لوگوں نے برداشت نہیں کی تھی، تو مخالفین ان کو میدان میں لاتے ہیں، گرم کی ہوئی لوہے کی کنگھی، بالکل لال سرخ کنگھی، وہ اٹھا کے ان کے جسم پہ پھیرتے ہیں اور ان کے جسموں کو وہ آدھو آدھ کر دیتے ہیں، مگر وہ اف تک نہیں کرتے۔ ابھی تو تمہارا وہ موقع ہی نہیں آیا، تمہارا تو وہ مرحلہ ہی نہیں آیا۔ یہ مثال نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دی تو صحابہ کرام کے اندر ایک صبر بھی پیدا ہوا اور یہ جذبہ بھی پیدا ہوا کہ ہم پہلوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچتی تھیں اہل مکہ کی طرف سے، جیوز کی طرف سے، عجیب و غریب قسم کی باتیں، الزامات، وہ چھاڑ ان کی، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی پچھلے انبیاء کرام کے واقعات سنائے جاتے، واقعات آپ پر یہ نازل ہوتے، ان کو جب پڑھتے اور سنتے تو آپ کا دل بھی بڑا ہو جاتا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی بے شمار انبیاء آئے ہیں اور ان کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، تو میں کیوں نہ کروں؟ تو آپ کا دل بڑا مضبوط ہوتا۔ تو صبر جو ہے یہ بھی کیا ہے، ذکر کا ایک بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ یہ صبر جو ہے خاص طور پر ہمیں ایمان ہی کے ذریعے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اگر بھرپور ایمان ہے کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، خوشی بھی آئے گی تو اسی کی طرف سے، تکلیف بھی آئے گی تو اسی کی طرف سے، کوئی رنج و غم اگر زندگی میں آ گیا تو وہ اسی کی طرف سے۔ تو بندہ اگر اس کو باور کر لے اور عین مشکل وقت میں، رنج کے موقع پر بھی، غم کے موقع پر بھی اور خوشی کے موقع پر بھی اپنے رب کو یاد کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں۔
اب دیکھیے، ذکر ہو، صبر ہو، اس کی ایک چھوٹی سی مثال امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے محدث، فقیہ اور مفسر گزرے ہیں، مجاہد بھی ہیں، تبع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ 4 مہینے یہ کام کرتے، کاروبار کرتے، اور 4 مہینے میں جو کچھ کماتے باقی 8 مہینے اسی پر ہی گزارا کرتے تھے، اور اگلے 4 مہینے وہ علم سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، اور اگلے 4 مہینے وہ جہاد پہ چلے جاتے اور مجاہدین کی صفوں میں مل کے ان کے شانہ بشانہ لڑتے تھے۔ اس لیے یہ مجاہد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور بہت بڑے محدث اور مفسر بھی تھے، دل بھی بڑا کھلا۔ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے، مبارک ان کے والد تھے، کہ یہ صاحب کسی باغ کے مالی ہیں، اور باغ کے مالک نے اپنے اس مالی کو تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، اور صرف معاہدہ یہ ہوا ہے کہ تم نے اس باغ کا خیال کرنا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور اس کا خیال اس طریقے پہ کرنا ہے کہ کوئی راہ گزر اس باغ میں آ کے پھلوں کو توڑ نہ سکے، اس کا خیال کرنا ہے۔ معاہدہ طے ہو گیا، وہ خیال کر رہے ہیں، کئی سال گزر گئے، اور اتفاق سے ایک وقت باغ جب کہ پھلوں سے لد چکا تھا تو باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آ گیا اور کسی درخت کی چھاؤں تلے بیٹھ کے مبارک کو بلایا، مبارک آؤ، یہ میرے مہمان ہیں، کوئی اچھے سے پھل توڑ کے لاؤ۔ مبارک گئے، انہوں نے اپنی دانش میں جو ان کو اچھا پھل نظر آیا اس کو توڑا اور لا کے مہمانوں کے آگے اور میزبان کے آگے رکھ دیے۔ میزبان نے جب ان پھلوں کو کاٹا تو وہ کھٹے تھے، بڑی خفت محسوس ہوئی اسے، تو اس نے پھر بلایا، مبارک یہ کھٹے ہیں، یہ اس کو لے جائیے، میٹھے توڑ کے آئیے۔ وہ پھر لے گئے، مبارک پھر اپنی دانش میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق پھر چند پھلوں کو توڑ کے مالک کے آگے رکھتے ہیں۔ مالک نے جب ان کو بھی کاٹا تو وہ بھی کھٹے تھے۔ اب بار بار کی خفت مالک کو غصہ دلا گئی، تو مالک نے کہا، مبارک میں نے تمہیں یہاں اتنے عرصے سے رکھا ہے، تمہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ میٹھا پھل کون سا ہوتا ہے اور کھٹا کون سا ہوتا ہے، تم کس قسم کی نوکری کر رہے ہو؟ مبارک نے جو جواب دیا، یہ ہے ذکر اور یہ ہے صبر۔ مبارک کہتے ہیں، جناب آپ نے مجھے باغ کا رکھوالا رکھا ہے، پھلوں کا رکھوالا نہیں رکھا کہ میں پھل کھا کھا کے آپ کو بتا سکوں کہ یہ میٹھا یہ کھٹا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے اسی معاہدے کے تحت صرف آپ کے باغ کی نگرانی کی اور آج تک آپ کے پھل کو میں نے چکھ کے نہیں دیکھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ خدا خوفی تھی کہ جو معاہدہ ہو چکا ہے میں نے اس پہ رہنا ہے۔ یہی خدا خوفی کسی بھی مرحلے میں بندے کے دل میں ہو، اس کا ذکر ہو، اس کی یاد ہو، تو کیا کبھی ضرورت پڑے ہمیں کہ ہم اتنی بڑی بڑی جو کوٹھیاں بنا کے رہتے ہیں اس کے اندر کہ دروازے پہ ہمیں کسی چوکیدار کو رکھنا پڑے؟ کیا کبھی ضرورت پڑے ایسی چیزوں کی؟ کیا کبھی ہم ایسا محسوس کریں کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی ہو؟ یہ خدا خوفی ہے، رب کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے جو بندے کے اندر یہ سب چیزیں پیدا کر دیتی ہے، اور پھر بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرا مالک مجھ پر نگران ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے میرا رب مجھ پر نگران ہے۔ تو یہ نگرانی جو ہے یہ کبھی نصیب نہیں ہو سکتی بندے کو جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ جب ذکر آتا ہے تو بندہ صبر بھی کرتا ہے، کیونکہ بے صبری انسان کو ذکر سے ہٹا کے غلط کام کرواتی ہے، اور جب غلط کام انسان کر بیٹھتا ہے تو رب سے بھی گیا اور دنیا کی نظروں میں بھی ہلکا انسان بن گیا۔ دیکھیے بے صبرے انسان کو، اس کو دوسرے دیکھ کے کس طرح فوراً سمجھ جاتے ہیں سمجھدار لوگ کہ کتنی بے صبری کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، یہ ابھی کنٹرول نہیں کر سکا تو یہ ہمارے معاملات میں یہ کس طرح چل سکے گا؟ ذکر کے ساتھ صبر، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کی یاد، یہی یاد ہمیں ہر وقت رکھنی چاہیے۔
چاہے ہم خلوت میں ہوں یا جلوت میں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، رب کو ضرور یاد رکھیں۔ کوئی قدم اٹھائیں، کوئی معاملہ کریں، ضرور سوچ لیں کہ کیا واقعی اس کام سے اللہ خوش ہے؟ میرا اللہ جانتا ہے سب کچھ، میرے دل کی نیت کو بھی، میرے عمل کو بھی، جو کچھ میں کر رہا ہوں واقعی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا؟ یہ بس خیال آنے کی دیر ہے۔ بس اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اتنی، کہ جس کے بارے میں یہی اللہ نے فرمایا اذکرکم، میں بھی پھر تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کا یاد کرنا پھر یہی ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر کسی بھی معاملے میں توکل کرے، اسی پر ہی بھروسہ کرے، اسی پر اعتماد کر لے، تو اللہ کہتا ہے پھر میں اس کے لیے کافی ہوں، پھر میں کافی ہوں۔ تو ذکر جو ہے اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے گنگناتے رہیں۔ یہ گنگنانا جو ہے یہ گانے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ذکر بتائے ہیں وہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی معاملہ کرتے وقت، اس موقع پر جو دعائیں ہیں پہلے اور بعد کی، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بھی اپنے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ صحابہ کیا سمجھتے تھے اس کو؟ ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ جوان ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت کرتے ہیں، برتن اٹھایا وضو کا اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وضو کرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نوجوان ہے، غریب بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ۔ ایک بات تھی جو نبی علیہ السلام نے کہہ دی، مگر صحابہ تو اسی انتظار میں ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول کچھ تو فرمائیں، پھر اس کے بعد ہم بھی کچھ اپنی فرمائش کریں۔ وہ جانتے تھے کہ ہم تنگ دست ہیں، ہمارے پیٹ خالی ہیں، گھروں میں چولہا نہیں جلتا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود خواہشات کیا ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول مرافقتک فی الجنہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری فرمائش یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ فرمائش کر دی کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، دنیا کے بارے میں کچھ ضرورت ہو، پیسہ، کچھ کپڑے، کچھ کھانا پینا، بتاؤ۔ کہنے کہ نہیں اللہ کے رسول بس یہی۔ آپ نے فرمایا بس یہی؟ اس کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر تم ایک چیز کو اختیار کر لو، اور وہ یہی ہے کہ نوافل خوب پڑھو، خوب نوافل پڑھو، کثرت السجود، فرض پڑھتے ہو، لیکن ان فرضوں کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے جب بھی موقع ملے نوافل ضرور پڑھو، اور کثرت سے پڑھو۔ یہ کر لو تو جو تمہاری فرمائش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ ذکر ہے، نوافل بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب جو ہم پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی، شروع سے کپڑے پہننے کی، دودھ پینے کے بعد کی، یہ سب ایسے ذکر ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پڑھتے تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو دیے تھے کہ یہ پڑھا کرو۔ ہمیں تو شوق ہوتا ہے نا اور چیزوں کو گنگنانے کا، مگر دین ایسی گنگناہٹ دیتا ہے کہ آپ وہ گنگنائیں اور شوق سے گنگنائیں، وقت پر گنگنائیں، مگر اس کا ثواب بڑا ہے۔ یہ بھی ایک ذکر ہے۔ پھر اسی طرح ذکر کے کچھ اور ادائیں بھی ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنائی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ 7 مسلمانوں کو، مومنوں کو، متقی لوگوں کو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایک اللہ کا بندہ علیحدگی میں بیٹھا تھا، کوئی اس کے ارد گرد نہیں تھا، اس نے بیٹھے بیٹھے اللہ سے ایک لو لگائی، اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اس کی مہربانیوں کو بھی اپنے اوپر یاد کیا۔
اس کے رحم کے بارے میں سوچا اور اپنے گناہ کے بارے میں سوچا، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچا، اپنی ان زیادتیوں کے بارے میں سوچا جو اس نے اللہ کے حق میں کر رکھی تھی. بس یہ سوچ آئی تو علیحدگی میں بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. بس اس نے اللہ کو یاد کیا اور یاد کرتے دوران اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. یہ نوجوان بھی، یہ شخص بھی کل قیامت کو عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا. یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ آدمی علیحدگی میں بیٹھے بیٹھے ادھر اپنے گناہوں کو یاد کرے، ادھر اپنے رب کی مہربانیوں کو یاد کرے. مقابلہ کرتا ہے تو خیال یہ آتا ہے میں اللہ کے حق میں زیادتی کرتا ہوں. اس زیادتی پر وہ رو پڑتا ہے کہ واقعی اللہ تو بڑا مہربان ہے، میں نے زیادتی کی ہے، میں بڑا گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اور رو پڑتا ہے، اس کا ادھر آنسو ٹپکتا ہے اور ادھر رب کی رحمت جوش میں آ کے کہتی ہے کہ چلو کل قیامت کو میں نے تمہیں اپنا عرش کے سائے تلے جگہ دینی ہے. یہ بھی ایک ذکر ہے. ایک ذکر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو کسی سیدھے راہ پہ لگا دے. یہ بھی ایک ذکر ہے. اور اولاد کے معاملے میں اور اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بڑا محتاط رہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور اس کی طرف سے کوئی سزا مجھے نہ ملے یا میری اولاد کو نہ ملے. اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو ان سے سوال کرنے والے جنتی ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ بھئی تم جنت میں کیسے پہنچے، کیا خوبی تھی، کیا نیکی اپنائی. تو وہ جواب دیں گے اپنے ساتھیوں کو کہ انا کننا فی اہلنا مشفقین، کہ ہم دنیا میں رہے بیوی بچوں کے درمیان اور بیوی بچوں کے درمیان رہ کے ہوش سے رہے. ہم ڈرتے رہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، کہ بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے. ہم بڑے محتاط رہے. ہم یہاں تک نوٹ کرتے رہے کہ ہماری بیوی بچوں سے کوئی ایسے غلط کام نہ ہو کہ کل کو اللہ ہم سے یہ پوچھے کہ تم ذمہ دار تھے، تم نے یہ کیوں حرکت کروائی. بڑے محتاط رہے ہیں، غلطیوں سے باز رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا پورا خیال کیا، اپنے فرض ادا کیے اور جو بچوں کے حقوق تھے وہ بھی پورے کیے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں اس وجہ سے داخل کیا ہے. اب یہ دیکھیے اپنے گھروں میں انسان ہو اور بیوی بچوں کے درمیان تو بعض اوقات ان کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے چھوڑو یار نماز پڑھ لیں گے، ابھی جو بیوی کی خواہش ہے، بچوں کی خواہش ہے، اس کو پورا کرو. اور بچوں کی محبت جب انسان پہ غالب آتی ہے تو اس محبت میں جو تقاضے ہوتے ہیں وہ تقاضے انسان سے بہت غلطیاں بھی کرواتے ہیں. وہاں تمیز ختم ہو جاتی ہے، سچ اور جھوٹ کی، جائز اور ناجائز کی، یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور جو ہی یہ تمیز ختم ہوئی پتہ چل گیا کہ اللہ سے یہ کٹ گیا ہے، پرواہ نہیں ہے اللہ کی. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو، مگر بچے ناراض نہ ہو، بیوی ناراض نہ ہو. تو عین اس موقع پہ آدمی اپنے آپ کو سنبھال لے اور کہے نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے اپنی اولاد اور بیوی کے معاملے میں، تو مجھے محتاط رہنا چاہیے، اس لیے پھونک پھونک کے میں نے قدم رکھے. بہت بڑا ذکر ہے یہ، معمولی نہ سمجھیے ذکر کے محفل کو، یہ ذکر کے کاموں کو. پھر یہ بھی دیکھتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا. وہ بھی ایک بڑا معقول طریقہ تھا، بہت ہی معقول اور مناسب انداز جو انسان کو زیب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کی ہے، ہمیں انسان بنایا، ہماری تکریم کی ہے. اس تکریم کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے بڑے مناسب طریقے سے ہمیں اپنی عبادت کے ڈھنگ سکھائے ہیں. اور وہ عبادت ایسی ہے کہ جس کو کوئی بھی دیکھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ اس عبادت کا طریقہ میرے دل کو نہیں بھاتا اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کے آگے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے تھوڑا سا جھکوں اور میں اس کے سامنے سجدہ کروں یا اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں یا زبان سے اس کا ذکر کروں. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. عبادت دوسرے بھی کرتے ہیں، مگر انتہائی معقول طریقہ جو دین نے ہمیں بتایا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ میری عبادت یوں کرو، وہ یہی طریقہ ہے جو قرآن مجید میں ہمیں کہا گیا ہے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم اپنے رب کو یاد کرو. کس طرح؟ اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے نہیں،
بلکہ اس طریقے سے جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ وہ رہنمائی کیا ہے؟ وہ رہنمائی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عبادت کروا کے اللہ نے ہماری کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا 100% ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے رب کی عبادت کی ہے اس سے بہتر اور خوبصورت اور خوب تر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، اور جو طریقہ اللہ کے ذکر کا اللہ کے رسول نے اپنایا اس سے بہتر اور خوب تر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کو یاد کیا، سجدے کیے، آپ اس کے آگے روئے، بڑے معقول طریقے سے بڑی عاجزی کے ساتھ رب کے آگے جھکے، اور جھکتے وقت بھی آپ کی ایک ایک حرکت میں عاجزی، ٹھہراؤ اور جھکاؤ تھا۔ یہ وہ طریقہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آپ عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی، سب صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور گھر میں کرتے ہیں تو اہل خانہ دیکھ رہے ہیں، مگر کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی ایسی حرکتیں کی ہوں کہ جس سے دوسروں کی آنکھیں آپ کی طرف اٹھی ہوں کہ یہ کیا ہے، یا آپ نے خدا نخواستہ کوئی بھی آوازیں ایسی نکالی ہوں کہ جس سے لوگوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ یہ کوئی خوفناک سا ذکر ہے یا آواز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یا آپ کے منہ سے آ رہی ہے۔ ایک معقول طریقہ، یہی معقول طریقہ ہے، اس سے بہتر اور خوب تر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اور اسی کو اپنانا چاہیے۔ پھر اس ذکر کے بعد جو صبر ہے، اس صبر میں جو اہم بات ہے وہ اسلام پہ چلنا اور اس پر ٹکنا، یہ دین کا مطالبہ ہے۔ صبر، اسلام پہ چلنا اور اس پر ٹک جانا، چاہے کچھ بھی ہوتا ہے۔ میں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ زندگی کے بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں جس میں انسان کو خوشی بھی ملتی ہے، غم بھی ملتا ہے، اور عین اس موقع پر اسلام اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ غم پہنچا ہے تو یہ کرنا ہے، خوشی پہنچی ہے تو پھولنا نہیں ہے، بلکہ رب کے آگے عاجزی اختیار کرنی اور جھکنا ہے، اس کا شکر بجا لانا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ صبر اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مسلمان کہتے ہوئے جرت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور ایک مسلمان بن کے اس کو دکھانا پڑتا ہے، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے مکی زندگی ہو یا مدنی کہیں بھی گئے ہیں، جرت کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان بن کے اور بنا کے دکھایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہیں ڈھیلے پن کا مظاہرہ نہیں کیا، حالات سے خوف کھا کے نہ اپنے آپ کو دین سے پرے کیا اور نہ اپنی اولاد کو کیا، بلکہ حقیقت میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ اس طرح کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اگر داڑھیاں رکھ لیں تو والدین کو خوف سا ہونے لگتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں خدا نہ خواستہ کچھ بن نہ جائے، کوئی ری ایکٹ سخت نہ کر دے، اور بچی اگر حجاب کر لے، دین پڑھنے لگ جائے تو اس کا الگ ایک خوف ہوتا ہے کہ بچی نے حجاب کر لیا، یہ تو معاشرے میں اٹھ نہیں سکتی، رشتہ نہیں آ سکتا، کوئی نوجوان شاید اس کو قبول نہ کرے۔ خوف کھاتے ہیں، خوف۔ ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے، لوگوں پر اعتماد ہے، ان کی جیبوں پر، ان کی سوچوں پر اعتماد ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ میں باپ ہوں، بڑا بھائی ہوں، شوہر ہوں، بس اتنا ہوں، لیکن مستقبل کا میں مالک نہیں ہوں کہ میں مستقبل کے دینی فیصلے جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ میں کرنے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ یہ کون سے فیصلے ہیں؟ یہ صبر نہیں ہے، یہ بے صبری ہے۔ حقیقت میں آج کے دور میں نوجوانوں کا دین کی طرف پلٹنا اور صحیح دین کو سمجھنے کی خواہش اپنے دل میں رکھنا، یہ اتنا قابل قدر جذبہ ہے کہ باپ 1000 شکر کرے اللہ کا، وہ ادا نہیں کر سکتا۔ شوہر 1000 شکر کرے اللہ کا، وہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا قابل قدر جذبہ ہے، لیکن ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کوئی مستقبل کا مالک میں نہیں ہوں، اور پھر دوسرا مستقبل جو ہے مرنے کے بعد کا، اس پر نظر ہونی چاہیے۔
فکر اس کی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی پر ہمیں اس کی فکر لگ جاتی ہے کیا ہوگا، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی، آج مشکل ہے تم صبر کرو، دیکھنا سوسی کیا ہوتا ہے۔ سراقہ ابن مالک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے لگا ہے کہ کسی طرح میں آپ کو گرفتار کر لوں جب آپ ہجرت کا سفر کر رہے تھے، اور لالچ کیا تھی کہ 100 اونٹ مل جائیں گے۔ آگے جب نبی علیہ السلام نظر آئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، قریب آیا تو گھوڑا اس کا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ ایک اندیکھا کام ہوا ہے جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، پریشان بھی ہوا، لیکن پھر یہی سوچا کہ شاید یہ زمین ایسی ہے کہ گھوڑا اس کے اندر دھنس گیا ہے۔ وہ باہر نکلا، پھر دوڑایا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیچھے دیکھا تو اس کا گھوڑا دھنس گیا۔ اب نکلا نہیں، اب سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہے۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں اتنی بڑی جرت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے یا آپ کو گرفتار کر لے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم پہلوان ہو، اپنے اوپر تمہیں بڑا مان ہے، میں طاقتور ہوں، مگر تم سے اوپر بھی ایک طاقتور بیٹھا ہے۔ کمزور ہو گیا، ڈھہ گیا، وہاں چت ہو گیا، نقصان اٹھایا، آیا نبی علیہ السلام کے پاس، مجھے معاف کر دیجئے اور امان لکھ دیجئے کہ کل کو اگر آپ مکہ آتے ہیں تو جب آپ فتح کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلوار اور میری گردن، یا آپ کے ساتھی آتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھی مجھے قتل کر دیں، آپ امان لکھ دیجئے۔ آپ نے اس کو لکھ کے دے دی۔ یہ تھے نبی علیہ السلام، کیا نظر ہے، کیا توکل ہے اللہ کی ذات پر۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں، آج تم دیکھ رہے ہو کہ میں اکیلا نہتا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بچتا بچاتا یہاں سے نکل کے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں۔ شاید یہ مجھ ایک کا کام جو ہے نا تمہاری نظر میں چھوٹا ہو، مگر اللہ کی نظر میں بہت بڑا کام ہے، اور اللہ نے مستقبل کیسا بنا رکھا ہے اس کی چھوٹی سی بات میں تمہیں بتا دوں، اور یہ وحی کی بات تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ یمن کے حضرموت کے علاقے سے ایک عورت اکیلی چلے گی سوار ہو کے، اور پورے حجاز کو کراس کر کے مکہ پہنچے گی، امن و امان ہوگا، اور اس کو چھیڑنے والا کوئی نہیں ہوگا یا اس کی طرف نظر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھنا کہ آج تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں کمزور ہوں، نہتا ہوں، مجھے بے بس سمجھا جا رہا ہے، میرے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اللہ کا پر میرا توکل ہے، اس کے وعدے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بڑی بڑی جو سپر پاورز ہیں آج کے دور کی، اور ان کے کنگز ہیں، وہ جو سونے کے بڑے بڑے زیور پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ کڑے مدینہ میں لائے جائیں گے اور سراقہ تم پہنو گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا۔ یہی سراقہ مسلمان ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کی جو پرشین سپر پاور تھی وہ فتح ہوئی، مسلمانوں نے اس کو فتح کیا۔ جو سامان مدینہ آیا اس میں کنگ کے اپنے زیور تھے، اور ان میں وہ سونے کے بڑے بڑے کڑے بھی تھے، حضرت عمر کے سامنے رکھے گئے، اور بتایا گیا سیدنا عمر خلیفہ یہ وہ کڑے ہیں جو بادشاہ خود استعمال کیا کرتا تھا۔ سراقہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ہو، ان کا یہ پہنو، اس نے پہنے اور پھر اتروا دیے۔ آپ نے فرمایا بس میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو بات تھی اس کو پروو کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور تاکہ تمہیں بھی یقین آ جائے کہ واقعی اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ یہ توکل کی بات ہے، اللہ پر اعتماد، ہمارا اپنے اوپر اعتماد ہے، اپنی صلاحیتوں پر، اور اس کا خوف دل میں رکھ کے ہم اپنے بچوں کو آج دین سے پرے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کو اللہ نے ہم سے جب پوچھ لیا تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا۔ قرآن مجید کو پڑھیے تو اس میں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح بچا جاتا ہے آگ سے؟ کیا اس کے قریب کوئی جاتا ہے؟ کیا اپنے آپ کو چاہتا ہے کوئی کہ میں اپنے آپ کو آگ میں جھونک دوں یا اپنے بچوں کو اٹھا کے اس میں ڈال دوں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ بچوں کو شاید قربان نہ کرے، اس کی خاطر باپ قربان ہو جائے، دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے، تو اس کے ساتھ پیار دنیاوی نہ ہو،
اس کے ساتھ اخروی پیار ہو کہ بیٹا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا میں کامیاب ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخرت تمہاری بنے، آخرت میں سرخرو ہو، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور یقین مانیے جس باپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میرے بچوں کی آخرت سنورے، اللہ ان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ شکر ہے، یہ جو تیسرا سٹیپ ہے شکر کا، یہ شکر بھی ذکر کی ایک خاص برانچ ہے، اس کا بھی ذکر کے ساتھ تعلق ہے کہ آدمی کو اللہ دیتا جائے اور بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا جائے۔ اللہ تو دیتا ہے مگر میرا لینا وہ جائز طریقے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو مزید دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی شکر ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی کو آج کے دور میں ایسی اولاد نصیب کی ہو جو دین کی طرف آنا چاہتی ہو یا دین پر عمل کرنا چاہتی ہو، ایسی بیوی نصیب کی ہو جو دیندار ہو یا دین کی طرف آنا چاہتی ہو یا دین کی طرف آ چکی ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی شکر ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ بھی سب سے بڑی نعمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے تو نتائج دیکھیے کیا ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جوان آدمی یا کوئی آدمی بھی جب شادی کرتا ہے تو اس کے پیش نظر 4 قسم کی بیویاں ہوتی ہیں کہ میری دلہن ایسی ہو، یا تو وہ مالدار ہو، یا بڑی خوبصورت ہو، یا بڑے خاندان کی ہو۔ یہ 3 خواہشیں، 3 چیزیں یوزولی آدمی دیکھتا ہے، لیکن ایک چوتھی چیز بھی ہے جس کی طرف بہت کم نظریں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ بیوی کا دیندار ہونا۔ بہت کم نظریں ہوتی ہیں اس طرف۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں یہ تو ملوانی ہے، یہ کیا کرے گی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ بہت کم نظریں ہوتی ہیں اس طرف۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، او نوجوان تم نے شادی کرنی ہے تو دیندار عورت سے شادی کرو، زندگی کامیاب ہوگی۔ کامیاب زندگی کا راز اسی میں ہے، اور تعویذ گنڈوں میں یا چھو منتر میں یا الٹے سیدھے کاموں میں وہاں نہیں ہے۔ کامیاب زندگی کا راز اسی میں ہے کہ آدمی کے ذہن میں یا آدمی کی سوچ یا آدمی کی تلاش ایسی ہو جو دیندار لڑکی ہو۔ یہ دیندار لڑکے، دیندار لڑکیاں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ لوگ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مال جو ہے یہ میل ہے، آج ہے تو کل نہیں۔ اگر مالدار بچی ہے، شوہر غریب ہے، تو وہ کسی بھی وقت اس کو کہہ سکتی ہے تمہارے پاس تھا کیا، تم تو کچھ نہیں تھے، تھا تو میرے پاس، میں ہی لائی ہوں نا۔ بس یہی جملہ اس کی مردانگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ حسن ہے تو وہ بھی 2-4 سال کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حسب نسب ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بندہ اگر خود اچھا نہ ہو تو حسب نسب کس کام کا؟ لیکن کام آتا ہے دین۔ یہ دین بہت بڑی دولت بھی ہے، اور دین کا حسن یہ 3-4 سال کے بعد کام آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ جب بچے دیتا ہے تو بیوی کے اندر اگر دینی حسن ہے تو وہ دینی حسن بچوں میں ہی فیڈ کرتی ہے، بچوں میں ہی منتقل کرتی ہے، اور پھر بچے ایک خوبصورت اولاد بن کے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اور یہ آپ کا مطلب تھا اسی آیت کا قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ طریقہ یہی ہے، ہم جو طریقے اختیار کر لیں یقین مانیے ان طریقوں میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اپنا کے دیکھ لیا اور نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو دین سے پرے کیا، آج کہاں کھڑے؟ اگر دین کی طرف مائل ہوتے، قرآن پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس کو جانتے، اس کی تڑپ ہوتی، خواہش ہوتی، آج یہ ادارے آباد ہوتے، ہماری مسجدیں آباد ہوتی، تو یہ پریشانیاں ہمیں کہاں ہوتی؟ ہمارے گھروں میں رحمت برستی، ہم خود بھائی بھائی ہوتے اور دین کا لحاظ کر کے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے۔ سب کچھ ایک طرف رکھ کے ہم نے اپنے لحاظ کو صرف دنیا داری پر ہی محدود کر لیا ہے۔
اور اپنے تعلقات کو بھی دنیا داری پر ہی محدود کر دیا ہے۔ کامیابی نہیں ہے، یہ نقصان ہے۔ ہم اٹھا رہے ہیں، بھگت رہے ہیں نقصان، تو پلٹنا ہے ہمیں واپس، اور پلٹنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص، ہر فرد یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپنے ایمان کو جلا بخشنی ہے، اور وہ اس طرح کہ ہر لمحے میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر ذکر کی یہ دونوں جو شاخیں ہیں، چاہے وہ صبر کی ہوں یا شکر کی ہوں، یہ دونوں شاخیں ان کو بھی ہم نے ہر وقت ملحوظ رکھنا ہے کہ کہیں صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور ناشکری بھی زبان سے نہ ہو، اور عمل سے نہ ہو۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں باپ بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس سے انسان بعض اوقات بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، یا عورت ناشکری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ ہوتی ہیں چیزیں، مگر یہاں مرد کو ذرا تھوڑا سا سنبھل کے چلنا ہوتا ہے۔ ایک صاحب اپنے گھر گئے، میاں بیوی کے درمیان تو میں ہوئی، بیوی نے خوب سنائی، میاں کی خوب خبر لی، میاں چپ، اور کہا نہیں، اب یہ علاج نہیں ہے کہ میں اس کو ماروں، اس لیے کہ میری مار کا علم سیدنا عمر کو ہوا تو پھر میری بھی خیر نہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی ری ایکشن اپنا کرتے، خاموشی سے باہر نکلے، اور یہ سوچ کے نکلے کہ میں جاؤں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت ہیں ان کو شکایت کروں۔ چلتے چلتے جب ان کے گھر آئے تو گھر کے دروازے پہ پہنچے ہی تھے کہ اندر سے ایک عورت شاؤٹ کر رہی تھی، غصے سے بول رہی تھی۔ اس نے آواز پہ ذرا کان لگائے تو معلوم ہوا کہ یہ تو سیدنا عمر کی اپنی بیوی ہیں، اور وہ بات بھی سیدنا عمر سے کر رہی ہیں، بڑی غصے سے بولتی جا رہی ہیں، اور سیدنا عمر خاموش یہ جواب دے رہے ہیں لیکن بڑے آہستہ سے، دھیمی آواز سے۔ وہ صاحب کھڑے ہو گئے، پہلے تو سوچیں میں دروازہ کھٹکھٹاؤں، میں تو آیا تھا شکوہ کرنے، لیکن یہاں تو وہ جو میرا اپنا حال ہے وہ یہاں بھی ہو رہا ہے، تو واپس پلٹ گئے۔ سیدنا عمر نے دروازہ کھولا، باہر آئے تو دیکھا ایک شخص جا رہا ہے، آواز دی اس کو، ادھر آؤ۔ کیسے آئے تھے؟ ان کو میں تو اس لیے آیا تھا، میں گھر گیا تو بیوی مجھ پر بڑا چیخی، بڑی اس نے گرم سرد باتیں کی، اور بڑا غصہ بھی آیا مجھے، لیکن میں خاموش رہا، اور میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو آ کے شکایت کروں، آپ ہی مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ لیکن جب میں آپ کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے آوازیں جو سنی تو مجھے محسوس ہوا کہ جو میرے گھر کی حالت ہے وہ آپ کی ہے، اب میں آپ سے کیا کہوں۔ سیدنا عمر سمجھ گئے، تو آپ نے فرمایا بھائی دیکھو بات سنو، میری بیوی ہے، وہ میرے بچوں کو اس نے پالا، میرے آرام کا خیال کیا، میرے لیے وہ کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، میرا پورا خیال کرتی ہے، تو کبھی کبھی اگر وہ ناراض ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس کے احسانات کو دیکھتا ہوں اور ادھر اس کی باتیں بھی سنتا ہوں، میں برداشت کرتا ہوں، اور یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ جواب بھی دے دیا اور اپنی معذرت بھی بتا دی اس کو، وہ سمجھ گیا کہ معاملہ واقعی ایسے ہونا چاہیے۔ ایک اور بڑے لطف کی بات ہے کہ دیکھیے گھر کے معاملات کو اگر دیندار بیوی ہو اور خامند بھی دیندار ہو تو معاملے کس طرح سلجھتے ہیں، کس طرح ایک میاں بیوی کے درمیان ایک ہلکی سی رونق آ جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث بھی ہیں، اور اپنے وقت کے چیف جسٹس بھی۔ گھر آئے، بیوی نے بڑے شکوے کیے کہ یہ نہیں ہو سکا، آج آپ نے یہ نہیں کیا، یہ لانا تھا، میں انتظار کرتی رہی، کچھ بھی نہ لایا، میں کیا کرتی۔ بہت کچھ کہا، بہت کچھ شکوے کیے، اور پھر بار بار تھوڑا سا کام کیا پھر شکوا، پھر تھوڑا سا کام کیا پھر شکوا۔ میاں نے کہا، امام شافعی نے، بیگم کیا تم جانتی ہو کہ صبر اور شکر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی ماشاءاللہ بڑی سمجھدار تھی، غصہ اپنے میاں کو دلا چکی تھی، اور جو غصہ تھا وہ بھی نکال چکی تھی، مگر جب میاں نے آخر میں یہ لفظ کہے، بیگم جانتی ہو صبر اور شکر کس کو کہتے ہیں، تو بیوی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور ماحول جو تھا وہ خوشی میں بدل گیا۔ بیوی نے کہا، جی ہاں میں جانتی ہوں، میں آپ کو دیکھ کے صبر کروں اور آپ مجھے دیکھ کے شکر کریں۔ وہ ہنس پڑے، وہ بھی مسکرا پڑی، بیوی مسکرا پڑی، ماحول خوش ہو گیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ کس طرح لوگ ان باتوں کو سمجھتے تھے کہ صبر کیا ہے، شکر کیا ہے اور ذکر کیا ہے. تو انہی چیزوں میں ہم نے چلنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں رونق بھی آ سکتی ہے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے. یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جب مسلمان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور سنبھال کے قدم رکھتا ہے اور سنبھال کے گفتگو کرتا ہے اور اس طرح ایک ماحول اچھا بن جاتا ہے. تو کوشش کیجئے، یہ نصیحت ہے میں نے آپ کو نہیں کی بلکہ میرے لیے بھی ہیں، کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ضرور ہر لمحے اللہ کا ذکر کریں، اس کو یاد رکھیں، اور ذکر کے ساتھ ساتھ اس کا شکر صبر بھی کریں. آتے ہیں ایسے مراحل، خوف نہ کھائیں. ہم مسلمان ہیں، ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے حالات کو دیکھ کے، اور نہ ہی کسی کو دین سے باز رکھ سکتے ہیں، نہ خوف کھا سکتے ہیں. ہمیں اس کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ اگر دین کی طرف آتی ہیں تو خوشی سے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، خود بھی آگے بڑھیں، بچیوں کو بھی آگے بڑھائیں. یہ اچھی خیر کی بات ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ ایسے ماحول میں، ان حالات میں اللہ نے کم از کم اتنی تو توفیق دے رکھی ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، اس کا ذکر کر لیتے ہیں. کوئی تھوڑی سی غلطیاں ہوتی ہیں، معافیاں بھی مانگ لیتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلیے دعا کر لیتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم.